اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیثوں میں تکبر اور غرور کے بارے میں کافی حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے جس نے تکبر کیا تھا وہ شیطان تھا، اور اسی تکبر کی وجہ سے اللہ نے کہا فخرج انک رجیم، تو یہاں سے نکل جا، تو رجیم ہے۔ لہٰذا کسی بھی انسان کو تکبر اور غرور نہیں کرنا چاہیے۔ جو کچھ بھی ہے اللہ کی وجہ سے، اس کا جسم، اس کی آنکھیں، اس کے اعضاء و جوارے، اس کے ہاتھ پیر، اسے اللہ نے جو دولت دی ہے، جو ثروت دی ہے، جو روزی دی ہے، جو روزگار دیا ہے، جو مکان دیا ہے، جو گاڑی دی، جو بنگلہ دیا، وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ لہذا وہ یہ نہ سوچے یہ سب کچھ میرا دیا ہوا ہے، میرے دم پر ہے، کیونکہ اگر غرور و تکبر کرے گا تو وہ وقت دور نہیں کہ اللہ اسے آسمان سے اٹھا کر زمین پر پھینک دے گا۔ اسی طریقے کا ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ تکبر و غرور کرنے والوں کے لیے درس عبرت ثابت ہو سکے۔ ایک بزنس مین تھا جو اس شہر سے اس شہر مال لے کر جایا کرتا تھا اور بیچ کر اپنا گزارا کرتا تھا۔ ایسے ہی سفر میں وہ ایک ایسے گاؤں میں پہنچا جہاں کا سردار ایک بزرگ انسان تھا اور وہ نابینا ہو چکا تھا۔ اس کے کافی جانور تھے، کافی اولادیں تھیں، لیکن اب نہ وہ جانور تھے نہ وہ ساری اولادیں تھیں، چند گنی چنی اولادیں بچی تھیں۔ میں اس کے گھر گیا تو لڑکوں نے کہا کہ آپ بیٹھیے اور میرے والد سے رنج و غم کو دور کیجیے۔ تو بزنس مین کہتا ہے کہ میں اس نابینا بوڑھے کے پاس بیٹھا اور اسے کافی غمزدہ اور رنجیدہ دیکھ کر میں نے پوچھا کہ بھائی تمہیں کس چیز کا غم ہے اور کس چیز کا رنج ہے؟ اتنا سنتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا میں کیا بتاؤں، بس یہ سمجھو کہ ایک زمانہ تھا میرا، یہ جتنے صحرا ہیں، یہ صحرا، یہ جتنا بڑا صحرا ہے، پورے صحرا میں میرے جانور پھیلے ہوئے تھے، جدھر دیکھو ادھر میرے جانور، میرے لڑکوں، میرے متعلقین، میرے نوکروں کے خیمے لگے ہوئے تھے پورے صحرا میں۔ ایک دن میں اپنے پوتے کو، جسے میں بہت چاہتا تھا، گھوڑے پر سوار کر کے نکلا سیر کرنے کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ میری آنکھیں جدھر اڑتی ہیں ادھر میرے جانور کے گلے موجود ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے۔ میرے اندر ایک غرور پیدا ہوا۔ میں نے اپنے پوتے سے کہا کہ بیٹا دیکھو تمہارے دادا کے پاس اتنی دولت و ثروت ہے کہ اگر اللہ اسے برباد کرنا چاہے، اسے محتاج کرنا چاہے، مجھے محتاج کرنا چاہے تو کئی برس لگ جائیں گے۔ بس یہ کہنا تھا، میں پہاڑ کے نزدیک پہنچا ہی تھا کہ کالے بادل نمودار ہوئے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد بڑے بڑے اولے برسنے لگے، بارش ہونے لگی موسلا دھار۔ میں اپنے پوتے کو لے کر پہاڑ کے غار میں جا کے چھپ گیا۔ جب تھوڑا مطلع صاف ہوا، بادل صاف ہوا، تو میں نے سر نکالا تو کیا دیکھا کہ جس چیز پہ مجھے غرور تھا وہ سب تباہ ہو چکا ہے۔ جتنے جانور تھے، جتنے جانوروں کے گلے تھے، میرے نوکروں اور غلاموں، متعلقین کے اور گھر والوں جو خیمے تھے، وہ سب برباد ہو گئے۔ یعنی ایک منٹ میں میری ساری پونجی سیلاب میں بہہ گئی۔ میں اپنے پوتے کو لے کے باہر نکلا اور اسے ایک ٹیلے پہ بیٹھا کے سوچا کہ دیکھو میرا گھوڑا ہے کہ نہیں، گھوڑے بیٹھ کے ذرا جاؤں شاید کوئی چیز مل جائے۔ جو ہوں میں گھوڑے کو تلاش کرنے کے نکلا، پیچھے سے مجھے ایک چیخنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ میرے پوتے پہ ایک بھیڑیا حملہ کر رہا ہے۔ میں نے بندوق اٹھائی اور بھیڑیے کی طرف نشانہ لیا، گولی چلائی، مگر وہ گولی بھیڑیے کے بجائے میرے پوتے پہ لگ گئی اور میرا پوتا وہیں پہ مر گیا۔
یہ دیکھ کر میں نے وہ بندوق اپنے سر پہ مار لی، جس کی وجہ سے میری آنکھ کی روشنی جاتی رہی اور آج میں اندھا ہو گیا ہوں۔ تو ناظرین کرام، یہ ایک ایسا شخص تھا جس کے پاس اتنے جانور گائے بیل بھیڑ بکری سب تھے، بڑا سا صحرا، جدھر نگاہ دوڑاؤ سب اسی کے جانور کے گلے سب موجود تھے، مگر تھوڑا سا غرور اس نے کیا، یہ سوچ رہا تھا کہ جو کچھ ہے سب میرا ہے، لیکن اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ سب اللہ کا دیا ہوا، اللہ کا کرم ہے۔ اس نے سوچا اور اپنے پوتی سے کہا، بیٹا اگر خدا تمہارے دادا کو محتاج بھی کرنا چاہے تو برسوں لگ جائیں گے، مگر خدا نے کہا کہ میری قدرت کو دیکھو، میں اگر چاہوں تو لفظ کن کے ذریعے ایک لمحے سے بھی کم میں تمہیں برباد کر سکتا ہوں۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اور آپ تکبر و غرور سے ہمیشہ پرہیز کریں، اور جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے بس یہ سوچیں کہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا فضل ہے۔ السلام علیکم۔